الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنا یقین عطا فرمایا، اور جس اللہ نے، جس ذات نے مجھے آپ کو اس کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اس مالک حقیقی اور اس خالق کائنات کے اوپر ایمان لانے کی اسی نے ہم کو جو ہے تو توفیق بخشی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے تو اپنا دین، اپنا یقین اور اپنا ایمان نصیب فرمایا، کہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھی سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے یہ میری ہی تخلیق ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہر جگہ ہر چیز میں میرا ہی حکم چلتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، غریبی اللہ کی طرف سے، مالداری اللہ کی طرف سے، تکالیف کا آنا اللہ کی طرف سے، تکلیفوں کا دور ہو جانا اللہ کی طرف سے، بارش کا برسنا اللہ کی طرف سے، زمین سے اناج کا اور غلے کا پیدا کرنا اللہ کی طرف سے، آسمان سے بارش کا برسنا اللہ کی طرف سے، غرض ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو یہ یقین اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ دنیا میں کروڑوں اور اربوں لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جھاڑ سے سب کچھ ہوتا ہے تو جھاڑ کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں سورج جو ہے تو سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پتھر سے ہوتا ہے، پتھر سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہر ایک جو ہے تو پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہے، کوئی کہتا ہے کہ سمندروں سے ہوتا ہے، گنگاؤں سے ہوتا ہے، ندی نالوں سے ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے جو ہے تو پوجا کرنے میں پڑے ہوئے ہے، کوئی جو ہے تو یہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ جو ہے تو شرمگاہوں سے ہوتا ہے، تو لوگ آج شرمگاہوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس چیز کی لوگ آج دنیا کے اندر جو ہے تو پوجا پرستش عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو صحیح راستہ بتا کر صحیح ایمان لانے کی اور اپنا مطیع فرما بردار بنانے کی، اور ایمان جیسی عظیم جو دولت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے عزیزوں، بزرگوں، اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی اگر ہم اللہ کا اس ایک نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا چاہے پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں ہم گزار دیں، تب بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے نزدیک ایمان کی اور ایمان والے کی قدر ہے۔
باقی تمام چیزیں ہیچ ہے۔ اللہ کی نظر میں پیسہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک طاقت کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا میں انسان جتنا بڑا مرضی چاہے بن جائے، جتنی چاہے دولت والا بن جائے، جتنی چاہے عزت والا بن جائے، جتنا چاہے کمانے والا اور جتنا چاہے عزت کا رکھنے والا بن جائے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے ہو، چاہے بھیک مانگ کر کھانے والا ہو، چاہے جو ہے تو کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، چاہے جو ہے تو معاشرے میں سماج میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ کے پاس اس کا وہ مقام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا میری نافرمان ہو جائے اور یہ پھٹا ٹوٹا غریب اور لاچار آدمی جو ہے تو اس کے اندر ایمان ہے اور وہ میرا نام لے اس دنیا میں لے رہا ہے، تو اس کی بدولت میں پورے کائنات کے نظام کو چلاؤں گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو ایمان کا پاور، یہ ہے جو ہے تو ایمان کی دولت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے تو ایمان کو بچا کر لے کر آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا فرمائے۔ کتنا ایمان؟ رائی کے دانے کے برابر۔ اب دیکھو یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، صبح فجر میں سنتے ہیں، جب بھی تعلیم ہوتی ہے تب سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے پیچھے ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ سب سے بڑا ایمان صحابہ کا ایمان، اس سے بھی بڑا ایمان نبیوں کا ایمان، لیکن ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جن کے ایمان کے واقعات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ تو صحابہ ہے۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان کیسا تھا؟ رائی کے دانے کے برابر تھا؟ نہیں، پہاڑوں کے برابر تھا۔ کتنا؟ پہاڑوں کے برابر۔ جتنی چاہے تکلیفیں آ جائے، جتنی چاہے مصیبتیں آ جائے، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ تو وہ ایمان سب سے بڑا تو صحابہ کا تھا۔ صحابہ کو اللہ نے کہا کہ جہاد میں نکلنا ہے، اپنے جانوں کا نذرانہ میرے راستے میں پیش کرنا ہے۔ صحابہ کہتے تھے لبیک، ہم تیار ہیں، اپنے جان کو مٹانے کے لیے، اپنے جسم کو فنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے جو ہے تو اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے اور اپنے جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم جو ہے اپنی دکان بند کرنے کو سوچتے ہیں۔ جماعت جو ہے تو بلانے کو آئی، وہ صرف مسجد میں آنے کی دعوت دی، وقت مانگ رہی ہے کیا کہ تھوڑا سا پنکھے کے نیچے مسجد میں آ کر اللہ کے دین کی بات سنو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولانا ذمہ دار امیر صاحب ابھی جو ہے تو تھوڑا سا دکان گرائیک بہت چل رہا ہے، میں نہ تھوڑے دیر کے بعد بند کر کے آؤں گا، تھوڑے دیر کے بعد بند کر آؤں گا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا ہے کہ اللہ جو ہے تو جان مانگ رہے اور صحابہ جو ہے تو دوڑ کر جان کا نذرانہ پیش کر رہے۔ اور آج ہم سے جو ہے تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر 10 منٹ مانگے جاتے ہیں کہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر 10 منٹ اللہ کے دین کی بات صرف سننا ہے، اس کے لیے میرے بھائیو آج ہم تیار نہیں۔ تو دیکھیے موازنہ کیجئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں کے برابر تھا۔ سنے نا آپ نے کہ جب صحابہ کو کہا گیا کہ اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو چلے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو چلے گئے، ہندوستان تک آئے۔ ہندوستان میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں۔
سب کچھ جو ہے تو اللہ کے دین کے خاطر جو ہے تو قربان کر دیا، سب کچھ جو ہے تو چھوڑ دیا، تب جا کر اللہ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ تو اتنی محنتیں تو آج ہم سے مانگی نہیں جاتی، ہمیں تو آج جان کے نذرانے پیش کرنے کو لیے نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ نے تو دین ہمارے پاس بھیج دیا، صحاباؤں کی محنت کے طفیل، اللہ والوں کی محنت کے طفیل دین ہم تک آ چکا ہے، اسلام ہم تک آ چکا ہے، قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم ہم ان تمام کو ملا کر، ان تمام کو جوڑ کر، ان تمام کے پیچھے محنت کر کر کم از کم اپنا ایمان رائی کے دانے کے برابر تو بنا لے۔ ہاں، جو رائی کے دانے کے برابر لائے گا اس کو جو ہے تو 10 گنا جنت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، دین کے معاملات میں تکالیف کون برداشت کرتا ہے؟ دین، دیکھیے موسم سردی کا چل رہا ہے، موسم سردی کا چل رہا ہے، ایک طرف صبح میں نیند ستاتی ہے، دوسری طرف صبح فجر کی آذان ہو رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، نیند کا تقاضا ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ اگر میرے بھائیوں اللہ کا اعلان، اللہ کا بلاوا، اذان کی اہمیت، مسجد میں پہنچ کر فجر کے نماز کی اہمیت اور اس کا ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں ہے تو ہمارے لیے صبح ٹھنڈی میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، ہمیں جو ہے تو پھر صبح فجر میں جو ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہو جاتا ہے، نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، اگر نیند غالب آ جاتی ہے، نماز کے لیے اذان کو سن کر ہمارا ایمان ہمیں جو ہے تو مسجد میں لانے والا، مسجد میں پہنچانے والا اگر نہیں ہے، ہمارا ایمان اگر رمضان آنے کے بعد روزے رکھوانے والا اگر ہمیں نہیں ہے، اگر جو ہے تو اللہ کے دین کا کوئی بھی تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ تقاضا پورا کرانے والا اگر ہمارا ایمان نہیں ہے، اتنا اگر کمزور ہو گیا ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تھوڑی سی ہوا شیطان جب پھونکے گا، تو ایسے ہی اس کا ایمان ختم ہو جائے، ہو رہا ہے۔ آج جو ہے تو لوگوں کے ایمان میرے بھائیوں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کی حقیر اور معمولی چیزوں کے لیے، دنیا کی لالچ میں آ کر اور جو ہے تو دولت کے نشے میں آ کر، دنیا کی جاہ و جلالت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہاں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی جو ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ مل کر گنپتی میں شریک ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس جگہوں پر جا رہا ہے، کون کون سے لفظ جو ہے تو اپنے زبان سے نکال رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے تو ختم ہو جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسا دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ انسان صبح میں تو مسلمان ہوگا، صبح میں تو ایمان والا ہوگا، اس کے سینے میں، اس کے دل میں ایمان ہوگا، لیکن جب رات کو وہ بستر پر سونے کے لیے جائے گا تو وہ کفر کی حالت میں سوئے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سوتے وقت تو مسلمان ہوں گے، جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں سوتے وقت بستر پر ایمان موجود ہوگا، لیکن جب وہ صبح کریں گے تو کفر کی حالت میں اٹھیں گے۔ تو کیا میرے بھائیوں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آج ایمان کو بچانے، ایمان کے خاطر فکرے کرنے، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دینے، اپنے آپ کو جو ہے تو دین کے ماحول میں رکھنے، دینی جو ہے تو ماحول پروگرامات میں شریک ہونے، اور جس سے ایمان بڑھتا ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آج اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر ایک جو ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لے
کہ میں اپنے ایمان میں کتنا کامیاب ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے کتنی محنتیں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنا اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، کتنا اپنا پسینہ ٹپکا رہا ہوں، دنیا کے خاطر، دنیا کی عزت کے خاطر، دنیا کے مال کے خاطر ہر چیز میں اور آپ آج کر رہے ہیں۔ اگر دین کے لیے کر رہے ہیں، اگر جو ہے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں اور آپ آج جو ہے تو میرے بھائیوں سب سے پیچھے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات ناراض ہے۔ امت مسلمہ پر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، دشمن آج ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، دشمن آج ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان حالات میں، اور اللہ بھی ناراض ہے۔ دیکھیے ترکیہ میں اور اسی طرح سیریا میں کیا حالات ہوئے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر تقریباً 25,000 مسلمان اس زلزلے کے اندر ختم ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہائے! تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ کی طرف آنے سے، اللہ کے احکامات پورے کرنے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ یہی نہیں کہ صرف نماز میں آ کر نماز کے بعد گڑ گڑایا جائے، نہیں میرے بھائیو، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب کے سامنے اکیلے میں تنہائی میں آ کر مانگے، رات کی تنہائی میں اٹھے، اس کے سامنے جو ہے تو گڑ گڑائے۔ وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرا بندہ میرے پاس چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاؤں گا، اور میرا بندہ جو ہے تو گنہگار مجھ سے معافی تو مانگے، میں تو جو ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کا بھی دفتر نافرمانیوں سے بھر کر سچے دل سے میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کہے گا میرے رب مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے رحم کی قسم، میں اسے معاف فرما دوں گا۔ لیکن معافی مانگنے والے تو بن جائے میرے بھائیو، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑانے والے تو بن جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری میں یہ دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے بعد کا آنے والا جو مہینہ ہے وہ جو ہے تو برکتوں والے مہینے، اور رمضان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہاں تو ہر چیز کا بھاؤ میرے بھائیوں بڑھ ہی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان آنے والا ہے، یہ بڑے مبارک ایام اس وقت چل رہے ہیں، امت حالات سے دوچار ہے۔ ایسے میں ہمارا یہ جو ہے تو فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے، ہم اپنے گھروں کو قرآن کی آواز سے روشن کرنے والے بن جائے، ہم اپنی اولاد کو قرآن کے پڑھانے والے بن جائے، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے والے بن جائے۔ اللہ نے قرآن اور اس دین کے اندر جو ہے تو تمام مشکلات کا میرے بھائیو حل رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس دین سے بے خبر رہیں گے، اس کی تعلیمات سے بے خبر رہیں گے، تو یاد رکھنا ہماری نسلیں جو ہے تو آتی رہیں گی لیکن ہمیں کامیابیاں نہیں ملے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے تو اپنے جہاں ہم جس ماحول میں ہیں، گاؤں میں ہیں، تو جماعت جب آتی ہے تو ہم فکر کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ویسے بھی جو ہے تو امام صاحب کے پاس پہنچ کر اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ امام صاحب بتاؤ میرا کلمہ ٹھیک ہے یا نہیں، میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں، روزہ کیسا رکھنا ہے، اللہ کی کون سی عبادت کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، میرے مال میں اللہ کے کیا حق ہے، میں اس کو کیسے پورا کروں۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا میرے بھائیوں، پھر وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، وہاں جو ہے تو کسی کا پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کی جوانی کام نہیں آئے گی، انسان وہاں خون کے آنسو روئے گا، لیکن وہاں کا پچھتانا، وہاں کا گڑ گڑانا، وہاں کا شرمندہ ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس اس وقت میرے بھائیوں وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، ہم اپنے ایمان کی فکر
فکر کرے جس طرح سے آج ہم دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے محنتیں ہو رہی ہے۔ اگر محنت نہیں ہو رہی ہے تو ایمان کو بنانے کی، ایمان کو پروان چڑھانے کی، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، اللہ کی اطاعت میں پورا اترنے کی میرے بھائیوں میرے اور آپ کی فکر نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ حالات ہے۔ رب ناراض ہے، دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے لیے بھی دعائیں کرے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہے، اور جہاں یہ زلزلے آئے ہیں ترکیہ کے اندر، سیریا کے اندر، دونوں کے دونوں تمام ملک جو ہے تو مسلمانوں کے ممالک ہے، لاکھوں جانے 20-25 ہزار لوگ، معصوم بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے، جوان اب تک جو ہے تو شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو کہی سنی بات پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو بچا کر جو ہے تو آخرت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ